عالم اور ایک جاہل بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. ایک جاننے اور ایک نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں, اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جس کے پاس علم ہے اس کا مقام بلند ہے, جس کے پاس علم ہے اس کا رتبہ بلند ہے. اور رتبہ بلند کیا ہے رب کائنات نے. اور رتبہ بلند کیسا ہے؟ آئیے ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. اور ایک عالم دین, عالم باعمل, عالم ربانی کا مقام کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کے لیے, ایک عالم ربانی کے لیے زمین والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, آسمان والے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں سمندر کی مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ مقام و مرتبہ ایک عالم دین کا ہے. علم سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں, مفتیان اکرام بیٹھے ہیں. علم یا تو فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. فرض عین وہ علم ہے جو ہر بندے کے لیے سیکھنا ضروری ہے. اگر گھر کے اندر 10 فرد ہیں تو 10 افراد کو سیکھنا ضروری ہے. فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر بستی کے اندر, محلے کے اندر کوئی ایک بھی سیکھ لے سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر ضرورت کے وقت کسی مسئلے میں ضرورت پڑ جائے رہنمائی کی تو بستی کے اندر, محلے کے اندر ایک ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو ضرورت کے اعتبار سے رہنمائی کر سکے, دین کا مسئلہ سمجھا سکے, سکھلا سکے. لیکن ہائے رے افسوس, آج ہم اپنی سماج کا, اپنے قوم کے افراد کا, اپنے سماج کے لوگوں کا جب معائنہ کرتے ہیں, ان کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو فرض کفایہ تو چھوڑیے, فرض کفایہ بڑی بات ہے. آج ہمارے سماج کے افراد کی اکثریت تعداد ان لوگوں کی ہے جو فرض عین بھی نہیں جانتے ہیں. فرض عین کیا ہے؟ وضو کیسے کرنا ہے آپ کو سیکھنا ضروری ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے آپ کو سیکھنا ضروری ہے. تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. اتنا قرآن زبانی یاد کرنا کہ جس سے آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکیں, یہ ضروری ہے. یہ فرض عین ہے, ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی ایک بھی نہ سیکھے گا گنہگار ہوگا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. یہی وہ فرض عین ہے کہ ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے. لیکن آج ہم اپنے سماج, اپنے معاشرے کے افراد کا جائزہ لیں تو 0 سناٹا نظر آتا ہے. اکثریت کی تعداد وہ ہے جو فرض کفایہ تو چھوڑیے فرض عین سے غافل ہے. اور اس کے اندر کمی کوتاہیاں اگر نظر آتی ہیں تو ہمارے ذمہ داران کی بھی آتی ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اپنی بستیوں کے اندر دینی مدارس قائم کرو, اپنی بستیوں کے اندر دینی مکاتب قائم کرو, اپنی بستیوں کے اندر دینی اسکول قائم کرو, تو سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے مولانا کیا کریں, بستی بڑی مجبور ہے, بستی بڑی مزدور ہے, بستی بڑی غریب ہے, غریب لوگوں کی بستی ہے, کہاں سے کریں انتظام. میں آج آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہماری بستی غربت کا شکار ہے, ہماری بستی مزدوروں کی ہے, ہماری بستی مجبوروں کی ہے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہاں پر قرب و جوار کے لوگ بھی موجود ہیں, اطراف گاؤں کے لوگ بھی موجود ہیں, شہر قصبے کے لوگ بھی موجود ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اپنی بستیوں کا, اپنے محلوں کا, اپنے قصبوں کا, اپنے شہر دیہات کا جائزہ لے کر دیکھ لیں. ہر ایک بستی میں, ہر محلے کے اندر کوئی ایک مزار ہم کو ضرور مل جائے گا. دادا میاں کے نام کا مزار ہو, سید بابا کے نام کا مزار ہو, اور ہر سال اس مزار پر ہم قوالی کے مقابلے کے نام پر, ہم لنگر عام کرنے کے نام پر 1-2 لاکھ نہیں بلکہ کئی لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں. اور یہ تو میں کم بتلا رہا ہوں, اگر آپ اور جائزہ لے کر دیکھیں گے تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ بستیوں کے اندر 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. وہ جو یہ کہتے ہیں مزدوروں کی بستی ہے, جو یہ کہتے ہیں غربا کی بستی ہے, میں ان سے پوچھنا
چاہتا ہوں کہ قوالی کے مقابلے کے نام پر تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں 10 لاکھ روپے، تمہارے پاس کہتے ہیں آتے ہیں 8 لاکھ روپے. ہر سال محرم کے نام پر تعزیہ بنانے کے لیے تم 10-8 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو. ہر سال تمہاری بستیوں کے اندر 2-3 سالانہ جلسے ہوتے ہیں، جن جلسوں میں تم کئی لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہو. اور اگر میں آگے بڑھوں، ہائے افسوس، مجھے تو افسوس ہوتا ہے یہ سالانہ جلسے جو ہمارے مدارس کے اندر دستار کے نام پر ہوتے ہیں. میں نے کئی ایسے مدرسوں کو دیکھا ہے، ان کی دیواروں پر پلاسٹر نہیں ہے، چھتیں ٹپک رہی ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں، دروازے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ہر سال ایسی کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ جن میں کئی لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک تو سال آپ کسی بڑے مقرر، بڑے شاعر کو نہ بلائیں، بلکہ وہ کئی لاکھ روپیہ بچا کر اپنے مدارس کی چھتوں کو درست کر لیجئے، ان کے کھڑکی اور ونڈووں کو سنبھلوا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی تم تعمیری کام پر دھیان دو گے، تعلیم و تربیت پر دھیان دو گے، خدا کی قسم انقلاب برپا ہوگا، ہمارے اندر سدھار پیدا ہوتا نظر آئے گا. آج ہم اپنے جوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، بوڑھے ہو گئے لیکن نماز یاد نہیں ہے، وضو غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے. رونا آتا ہے ہمیں یہ دیکھ کر، یہ سن کر کہ احادیث کریمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فرض عین کیا ہے، فرض کفایہ کیا ہے، کبھی سنا نہیں ہے، فرض عین کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی. خدا کی قسم مسلمانوں، میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنی بستیوں کے اندر بیدار ہو، اپنے محلے کے اندر بیدار ہو، اپنے گاؤں قصبوں کے اندر بیدار ہو، اور ایک یونٹی بنائیں، ایک جماعت بنائیں کہ ہم اب بیداری لائیں گے اپنی بستیوں کے اندر. جو کئی لاکھ روپیہ قوالیوں کے نام پر، کئی لاکھ روپیہ جلسہ و جلوس کے نام پر، کئی لاکھ روپیہ تعزیہ داری کے نام پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں، وہاں صرف ضرورت کے اعتبار سے خرچ کریں گے، اور اپنی بستیوں میں ہم دینی مکاتب بنائیں گے، دینی مدارس بنائیں گے، دینی مدرسے بنائیں گے، دینی اسکول بنائیں گے. آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آپ جہاں اپنے بچوں کو دینی دنیاوی اسکول میں بھیجتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بستیوں میں اپنے گاؤں میں ایک ایسا اسکول قائم کریں جہاں پر دین کی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم ہو. جہاں آپ انگریزی کا، ہندی، میتھ، سائنس کا ٹیچر رکھتے ہیں، وہیں آپ ایک دینی ٹیچر بھی رکھ سکتے ہیں. آپ ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دلا سکتے ہیں. خدا کی قسم اگر آپ نے اس کو اپنا لیا، اس پر عمل کیا، تو 5 سال نہیں بیتیں گے، 5 سال کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ یہ ہوگا، جہاں تمہارے بچے انگلش جانتے ہوں گے، ہندی جانتے ہوں گے، سائنس جانتے ہوں گے، وہیں تمہارے بچے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی جانتے ہوں گے، وہی تمہارے بچے نماز اور وضو غسل کا طریقہ بھی جانتے ہوں گے. خدا کی قسم پھر ہمارے بچوں کے عقائد بھی محفوظ ہوں گے، ایمان و عمل بھی محفوظ ہو جائے گا. اور یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا جب ہم خود بیدار ہوں گے. صرف 14 منٹ ہوئے ہیں، 1-2 منٹ اور اپنی بات پہنچا کر ختم کر رہا ہوں. ہوگا کب؟ جب ہم اپنے آپ کو بیدار کریں گے، ہم اپنے محلوں کے اندر. اچھا میں ایک بات اور کہوں، ہماری مسجدوں کے اندر آپ دیکھیے ضرورت نہیں ہے. ہم نے کئی ایسی مسجدوں کو دیکھا ہے کہ بلا وجہ شہید کر کے ان کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے ہیں. ٹائلز لگی ہوئی ہے، مینار بنے ہوئے ہیں، لیکن فنڈ بہت زیادہ ہے تو ٹائلز چھٹا کر نئی ٹائلز لگا رہے ہیں، مینار گرا کر نئے مینار بنا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ضرورت نہیں ہے وہاں پر تو وہاں کم خرچ کیجئے، اس فنڈ کو بچائیے، پیسہ جمع کیجئے، اور اپنی بستیوں، اپنے محلوں کے اندر دینی اسکول، دینی مدارس، دینی مکاتب قائم کیجئے. ان بچوں کو دین کی تعلیم سکھلائیے، ورنہ آنے والا دور ایسا ہے کہ بچے ہمارے ہوں گے لیکن سرمایہ کسی اور کا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے، ہمارے بستیوں کے اندر کوئی وہابی دیوبندی نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہمارا بچہ انجینئر مرزا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر وہ ان کو فالو کر رہا ہے. آج اگر تم نے اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت نہ کی، ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ داری نہ اٹھائی، تو یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے. یہ تمہارے بچے تمہاری قبروں پر جانے سے انکار کر دیں گے کہ یہ شرک و بدعت ناجائز و گناہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. یہ کانفرنس، یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کو دین کا پیغام پہنچایا جائے.
اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی کہا کہنے سننے میں جاغلات واقع اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.